الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاء أو ضعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی وضو کو توڑنے والی چیزیں، کیونکہ 4 اسکول ہیں فقہ کی: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. چاروں اپنی جگہ پہ حق پہ ہیں. غلطی کا احتمال ہے. حنفیہ اپنے کو یہ سمجھے کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن غلطی کا احتمال ہے. ہو سکتا ہے کہ حدیث سمجھنے میں کوئی بات ہوئی ہو. دوسرے امام غلطی پر لیکن صحیح ہونے کا بھی احتمال ہے. خیر، تو اب وضو ٹوٹتا ہے. کس چیز سے وضو ٹوٹے گا؟ ہر ایک نے الگ الگ چیز کو مقرر کیا ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ انسان کے بدن سے نجاست کا نکلنا، چاہے آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو، یا یہ کہ عورت کی آگے کے شرمگاہ سے ہو، یا یہ کہ آگے پیچھے کے علاوہ کسی اور جگہ سے نجاست نکلی ہو، جیسے کھوڑا ہوا ہے، پھنسی ہوئی ہے، ناک ہے، ناک میں سے خون نکل پڑا، منہ میں سے خون آیا، نفسیر کھٹی ہے، منہ بھر کے قے آئی ہے، ومٹ ہوئی ہے. یہ نجاست جب نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اب چاہے کسی بھی جگہ سے نکلی ہے. یہ حنفیہ کا کہنا ہے. اور نکلنے والی چیز آگے اور پیچھے سے جو نکلتی ہے، وہ چاہے عادتاً جو نکلتی ہے وہ چیز ہو یا کبھی کبھار نکلتی ہو. بھائی کوئی کیڑا نکل گیا پیچھے کے راستے سے، حالانکہ کیڑا ناپاک نہیں ہے، لیکن اگر وہ نکلا ہے تو ظاہر بات ہے اس سے وضو ٹوٹے گا. عادتاً جیسے پیشاب نکلتا ہے، پاخانہ نکلتا ہے، اور خون، حیض کا خون، نفاس کا خون نکلتا ہے، اور عادت جس کی نہیں ہے جیسے کہ استحاضہ کا خون، مستحاضہ جس عورت کو بیماری کا خون نکلتا ہے. یہ مسئلہ بھی آئے گا آگے چل کر کہ منتھلی جو نکلتا ہے تو بعض لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. اس کی لمٹ ہوتی ہے. لمٹ سے کم ہو تب بھی وہ منتھلی نہیں، لمٹ سے زیادہ ہو تو وہ بھی منتھلی نہیں، وہ بیماری کا خون کہلائے گا. اس کے احکام ہے الگ. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندہ آدمی کے بدن سے نجاست نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا. دیکھو زندہ کی قید لگائی ہے، اور یہ مسئلہ ہر ایک ہمارے یہاں حنفیہ کے، وہ بھی امام ظفر بھی حنفی. مردار سے اگر نجاست نکلتی ہے، آپ نے غسل دے دیا، آپ نے غسل دے دیا میت کو، غسل دے دینے کے بعد اب کچھ نجاست نکلی ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ زندہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ایک دفعہ غسل دے دیا، غسل ہو گئے بس. اب بعد میں خون بھی نکلے یا پیخانہ پیشاب کچھ بھی نکلے، اس سے اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہو سکے اس جگہ کو اس کا ہٹا لو، جو چیز لگی ہوئی ہے اس کو نکال لو، باقی دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز نکلی ہو وہ ایسی ہے جو عادتاً نکلتی ہے، آگے یا پیچھے کے راستے سے نجاست جو عادتاً نکلتی ہے اسی سے وضو ٹوٹے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے اور پیچھے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹے گا. خیر، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بدن کے دوسرے حصے سے نجاست نکلے گی تو اس سے نہیں وضو ٹوٹے گا. ان کی بھی دلیل ہے. اب
ان کے پاس دلیل ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی، آپ نے منہ دھویا اور وضو نہیں کیا. آپ سے کہا گیا کہ اللہ تتوضا وضو للصلاۃ، جیسے وضو نماز کے لیے کرتے ہیں آپ نے وضو نہیں فرمایا، تو آپ نے فرمایا ھذا الوضو من القے، کہ یہ وومٹ کا وضو ہے، وومٹ سے اس طرح وضو کرتے ہیں. تو اس کا جواب حنفیہ یہ دیں گے کہ منہ بھر کے قے نہیں ہوگی، ایک کلی کر لینا کافی ہے. یہ جواب دیا جائے گا. ایک اور بھی دلیل ہے، آپ لوگوں نے فضائل اعمال میں وہ روایت پڑھی ہوگی کہ دو صحابی تھے، ایک مہاجر ایک انصاری. آپ نے ان کو مقرر کیا، ایک پہاڑ پر کھڑے تھے، مہاجر کو سلا دیا، انصاری نے سو گئے. ادھر سے تیر آ رہا ہے، یہ نماز پڑھتے ہی جا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور تیر لگتے جا رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، نماز پڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ دلیل شوافی کی ہے کہ دیکھو خون سے وضو نہیں ہوتا ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ان کا جذبہ تھا یا ان کو یہ روایت نہ ملی ہو. باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قاء او رعوف فی صلاتی، وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو قے آ گئی یا نقصیر پھٹ گئی، ناک سے خون نکلنے لگا، تو اس کو چاہیے کہ فلینصرف، واپس آ جائے اور وضو کرے اور اپنی نماز کو جوائن کرے جب تک کہ بات نہیں کی ہے. کنٹینیو کر سکتا ہے آدمی اپنی نماز کو. تو اسے معلوم ہوا کہ قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نقصیر پھٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ نجاست چاہے بدن کے کسی بھی حصے سے نکلے، وضو ٹوٹے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. دوسری ایک روایت ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الوضو من کل دم سائل، بہنے والے ہر بہنے والے خون سے وضو کرنا پڑے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ ساری روایتیں ہیں. اب دیکھیے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، ہم نوجوانوں کے لیے اسپیشل مسئلہ یہ دھیان میں رکھیں کہ آگے کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے، جو نجاست نکلتی ہے، وہ 4 قسم کی ہے. 4 قسم کی ہے. ایک تو پیشاب ہے، وہ تو سب جانتے ہیں. 3 چیزیں اور ہیں، ایک ہے مزی، ایک ہے منی، ایک ہے ودی. مزی، منی اور ودی، شاید پہلی دفعہ کچھ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کیا نیا ہی نام ہے. مزی کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. سم ٹائم سم youngster goes to toilet and after the urine they feel the dark white water, they feel I am not clean, I have to take bath. Sometimes they believe and they leave a prayer. یوں سمجھتے ہیں کہ میرے کو غسل فرض ہے، حالانکہ غسل فرض نہیں ہے. جو 3 چیزیں نکلتی ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شادی شدہ حضرات یا کبھی کبھی الٹی سیدھے پکچر دیکھنے والے یا الٹی سیدھی کتابیں پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو اس وقت انسان کی شرمگاہ میں حرکت ہوتی ہے اور اس میں پتلا پانی نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں مزی. آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مستی مذاق کرتا ہے تو اس وقت آدمی کی شرمگاہ میں قوت آتی ہے اور پتلا پانی نکلتا ہے. اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. اس کو مزی کہتے ہیں. اور ایک ہے ودی. ودی کہتے ہیں پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد گاڑھا پانی نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. غسل اگر فرض ہوتا ہے تو الماء من الماء، غسل فرض ہوگا منی سے، منی نکلنے سے. منی جس کو اسپم کہتے ہیں، جس کے نکلنے کے بعد شرمگاہ میں سستی آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں منی، اور اس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے. اب ہمارے نوجوان ان تینوں میں فرق نہیں کر پاتے. احادیث شریفہ کے اندر ان تینوں کا تذکرہ آیا ہے. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں.
خود فرماتے ہیں کنت رجلا مزا، میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا. فكنت استحي ان اسال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لمكان ابنته، تو میں بہت شرماتا تھا اس بات سے کہ میں حضور سے سوال کروں مزی کے بارے میں، کیونکہ ان کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نکاح میں تھی، اس سے مجھے شرم آتی تھی. فامرت المقداد، تو میں نے مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. فسألہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا. فقال یغسل ذکرہ ویتوضأ، حضور نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے. مسئلہ کلیئر ہو گیا. ہاں، اس لیے ایک بات کا خیال رکھیں، بہت سی دفعہ آدمی مستی مذاق کر کے آ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کچھ کیا نہیں ہے، اس کی وجہ سے کپڑے کے اندر وہ نجاست لگ جاتی ہے، پتلا پانی، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا تو وضو ہے. ثواب نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جو کسی عورت کو ڈائریکٹ ٹچ کرے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، انہوں نے ایسا ہی کہا. لیکن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جب تک کہ کچھ نکلے گا نہیں، نجاست بدن سے نکلے گی نہیں وہاں تک وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں، مزی، منی اور ودی، یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں. مزی کی تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی کہ ماؤن رقیق اصفر یخرج عند الشہوۃ الضعیفہ، مزی وہ ایک پتلا پانی، پیلا پتلا پانی ہوتا ہے جو شہوت کے وقت، کمزور شہوت کے وقت نکلتا ہے. اور الودی هو ماء ابيض سخين يخرج عقب البول اور عند حمل شيء ثقيل. ودی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایسا سفید گاڑھا پانی ہوتا ہے جو پیشاب کے بعد نکلتا ہے یا کسی ہیوی چیز کو اٹھانے سے نکلتا ہے، یہ ہے ودی. تو ان تینوں کے، اور ایک ہے منی جس کے نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جانے کی وجہ سے شرمگاہ کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے. یہ تین چیزیں ہیں. تو ناقض وضو کے اندر یہ چیزیں ہیں. علماء نے لکھی ہیں کہ سب سے پہلے جو چیزیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ دو قسم کی ہے. انسان کے یا تو بدن سے نکلتی ہے یا انسان پر طاری ہو جاتی ہے، انسان کے اوپر پیش آ جاتی ہے. مثال کے طور پر نیند ہے، وہ تو انسان سے کوئی نکلتا تو نہیں، لیکن نیند ہے، انسان پر طاری ہوتی ہے. بے ہوشی ہے، انسان پہ طاری ہوتی ہے. اور زور زور سے کھلکھلا کر ہنسنا، یہ چیزیں ایسی ہے کہ جو انسان پر آتی ہے. اور دوسری قسم وہ ہے جو انسان سے نکلتی ہے، جیسے کہ بول و براز، پیشاب پاخانہ. اب یہ جو پہلی قسم ہے، یہ پیشاب پاخانے والی جو چیز ہے، بدن سے نکلنے والی جو چیز ہے، وہ دو قسم کی ہے. یا تو آگے پیچھے سے نکلتی ہے یا کسی اور جگہ سے نکلتی ہے. تو جو چیزیں آگے پیچھے سے نکلتی ہے، چاہے وہ نکلنے والی چیز پاک ہو یا ناپاک ہو، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. کسی آدمی کو ٹوائلٹ گیا یا پیشاب کرنے گیا اور پتھر نکل آیا، یا پیچھے کے راستے سے کیڑا نکلا، پتھر نکلا، وضو ٹوٹ جائے گا اس کا. اس لیے کہ چاہے پاک چیز نکلی ہو، لیکن اس جو پیچھے کے راستے سے جو آئے گی وہ تو نجاست کے پاس سے آئے گی، نجاست سے گزر کر آئے گی، اس وجہ سے اسے وضو ٹوٹے گا. اگر کوئی چیز پیچھے کے راستے میں ڈالی، کوئی دوائی ڈالی یا کوئی چیز، کوئی لکڑی یا کوئی اور چیز ڈالی اور اس کو واپس نکال لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا اس سے. اور اگر آگے کے حصے میں پیشاب کی جگہ کے اوپر کوئی دوائی ڈالی اور وہ دوائی واپس آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ یہاں نجاست نہیں ہے، یہاں نجاست نہیں، نجاست تو ایک جگہ کے اوپر پیشاب کی تھیلی میں ہے، یہاں سے وہ تو سب نکل گئی. اب آپ نے دوائی ڈالی اور وہ دوائی باہر نکلی ہے تو ناپاک چیز نہیں نکلی. پیچھے کے حصے میں ڈالنا کیونکہ وہاں تو نجاست ہے، اور وہاں اگر کوئی چیز ڈالی اور واپس آئی تو نجاست کی جگہ سے آئی ہے، اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر دوسری قسم ہے، یعنی آگے پیچھے کے علاوہ اور حصے سے نکلا ہے، تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ چیز جو نکلی ہے وہ ناپاک ہے، جیسے خون نکلا ہے، پیپ نکلا ہے،
تو اس سے وضو ٹوٹے گا چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اچھا، اگر آنکھ کے اندر خون نکلا ہے، آنکھ کے اندر، اور وہ خون باہر نہیں آیا ہے، اندر ہی گھوم رہا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ آنکھوں کا دھونا نہ غسل نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے۔ آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے۔ اس لیے اگر اندر ہی اندر خون رہا ہے، اندر ہی اندر، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں باہر نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بہہ گیا یہ کہا جائے گا۔ اور اگر آدمی کو قے ہوئی، وامٹ ہوئی، اس وامٹ چاہے اگر اس کو پٹ نکلا ہے، یا یعنی چکنا چکنا پانی جس کو کہیے، یا خون نکلا ہے وامٹ کے اندر، یا کوئی کھانا نکلا ہے یا پانی منہ بھر کر نکلا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھرنے سے کم نکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھرنے کا کیا مطلب؟ کیسے پتا کرے کہ منہ بھرا ہے؟ یعنی اتنا نکلا کہ آدمی کنٹرول نہ کر سکے، اس کو روک نہ سکے، تو کہیں گے کہ یہ منہ بھر کے ہے، اور اگر کنٹرول کر سکتا ہے تو کہیں گے کہ منہ بھر کے نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، اگر مٹلی ایک ہے تو اور تھوڑی تھوڑی آئی قے تو سب کو جمع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ایسا بہت کم ہو سکتا ہے، لیکن چلو یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور مر گیا، جانور مر گیا، آپ وہاں سے پاس ہوئے اور اس کی اسمیل کی وجہ سے بدبو وامٹ ہوئی تھوڑی، پھر رک گئی، پھر ادھر ہوا چلی تو اسی ہوا کی جو بدبو آئی تو پھر دوبارہ نکلی وامٹ، تو یوں کہیں گے کہ مٹلی ایک ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے وامٹ نکلی ہے تو سب کو جمع کیا جائے گا، اندازہ لگائیں گے کہ اتنی زیادہ ہے منہ بھر کے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر مچھلی الگ الگ ہے کہ یہاں کسی وجہ سے قے آئی تھی، دوسری جگہ جا کے کسی اور وجہ سے قے آئی، تو پھر ہر ایک کو جمع نہیں کیا جائے گا، الگ الگ مچھلی ہے اس وجہ سے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی برش کرتا ہے، یا یہ کہ وہ آدمی مسواک استعمال کرتا ہے، یا یہ کہ کھلال استعمال کرتا ہے، دانتوں کے اندر ڈالتا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے، یاد رکھو کھلال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ دانتوں کے اندر کھلال نہیں کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بعض میں کہتے کھانے کے فوراً بعد نہ کرے، لیکن کچھ وقت کے بعد کرنا چاہیے کھلال، اس سے کہ اگر کھلال نہیں کریں گے تو دانتوں کے اندر سڑن پیدا ہو جائے، کچھ چیزیں ایسے پھنس جاتی ہے اور وہ رکی رہتی ہے جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت ایک کامن چیز ہے کہ منہ کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے مسواک بھی کرنا چاہیے اور اپنے منہ کو تر رکھنا چاہیے، اور گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بہت زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی، گرم گرم چائے پینے سے بھی آدمی میں منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آدمی اپنے قریب بھی نہیں رکھتا ہے۔ ہاں، تو یہ اس بات کا خیال آدمی کھلال کرے، کھلال تو کبھی کبھی کھلال کرتے کرتے خون نکل جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا کیسے؟ اور دیکھا جائے گا کہ آپ کا جو تھوک ہے، تھوک اور ان دونوں کے ساتھ اگر ملاپ ہو گیا ہے، تھوکتے ہیں تو دیکھا جائے گا اگر وائٹ زیادہ ہے یا تھوڑا پیلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ریڈ ہو گیا ہے تو سمجھا جائے گا کہ خون کا غلبہ ہو گیا ہے، خون غالب آ گیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر زخم ہوا ہے، جیسے کہ پھوڑا تھا یہاں، اس پہ تھوڑا خون آیا، آدمی نے کیا کیا، دبا کے نکال لیا، بہنے نہیں دیا، پھر دبایا پھر نکال لیا، تو ایسا دبا کر نکالتے رہنے سے ایسا نہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اتنا نکلا ہے کہ وہ بہہ سکتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں، خون نکلا اور وہیں پہ رکا رہا، ایسے اوپر رکا رہا، وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ وضو ہے، خروج نہیں ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے خون کا اوپن ہونا، آپ کو چمڑا تھا وہ چمڑا ہٹ گیا ہے تو خون سامنے آ گیا، موئنگ نہیں ہوا ہے، تو موئنگ نہیں ہوا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر اس کو وہی اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو، اس لیے اگر آپ شوگر ٹیسٹ کر رہے ہیں، شوگر تو ایسا کر کے نکال لیتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تو فوراً بڑھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے دیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اتنا خون ہوتا ہے جو بہنے والا ہوتا ہے، جو خون ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بہتا ہوا خون ہوتا ہے،
اس وجہ سے اس سے وضو ٹوٹے گا، بہنے والا خون ناپاک ہے۔ بدن پر کسی جگہ پر پھنسی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آدمی نے کچھ ریزر استعمال کر لیا یا کسی ایسی جگہ استعمال کر لیا کہ پتہ نہیں چلا کہ خون نکل رہا ہے یا نہیں، تو اگر کپڑے کو دھبا لگا ہے، دھبا نہیں، آپ دھبے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو صرف اوپر کا جو کلر تھا وہی لگا ہے، اگر زیادہ گندا ہوا ہے تب تو وضو ٹوٹ جائے گا، تب تو وہ کپڑا بھی اتنا حصہ ناپاک ہوگا، اس کو دھونا پڑے گا۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھنسی ہے اور وہاں کپڑا لگتا ہے تو دکھتا ہے کہ چھوٹا سا داغ ہے، تو اس داغ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، تو کپڑا لگتا رہا، اس کا یہ مطلب کہ زیادہ خون نہیں لگا ہے، اگر زیادہ ہوتا تو پھیلتا۔ ایک اور مسئلہ، اگر آنکھ ہے یا کان ہے یا چھاتی ہے یا ناف ہے یا کسی حصے جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آشوب چشم جانتے ہیں؟ آشوب چشم نہیں جانتے؟ آنکھ آنا جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میری آنکھ آئی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اگر آنکھ ایک کو لال ہو جاتی ہے اور اس میں دوائی ڈالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اردو میں تو ایسے کہتے ہیں آشوب چشم ہو گیا ہے، یا گجراتی میں کہتے ہیں آنکھ آئی ہے، گئی تھی وہ آ گئی، کیا کہتے ہیں یہ؟ انگلش ہے یار، اپنی زبان بولو۔ ہاں تو دیکھو، اگر آنکھ کے اندر زخم ہوگا اندر تو درد ہوگا، تو درد کے ساتھ جو پانی آ رہا ہے وہ گندا پانی ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ سردی کے اندر کھڑے ہیں باہر اور ہوا چل رہی ہے اور آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سردی کے اثرات ہیں، سمجھ بات۔ زخم ہوگا تو اندر وہ لگے گا جیسے کوئی کنکر ہے اور بھی پانی نکل رہا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آشوب چشم والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے آنکھ پانی بند ہو تو پھر وضو کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں بہت سارے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہاں، نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ درد کا نہیں ہے، درد کی وجہ سے خود کے آنسو نہیں آئے، جب زخم ہے اندر وہ درد بتا رہا ہے، تو اب وہ پانی نکلے گا، سمجھیں کہ گندا پانی نکلا ہے، وہ گندی چیز نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جمع ہوا خون کچھ نکلا ہے، مثال کے طور پر ناک کوئی صاف کر رہا تھا یا کان صاف کر رہا ہو، جمع ہوا خون نکلا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، چھوٹی چچڑی ہمارے فزکس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ذوق کہتے ہیں، ذوق، تو چپک جاتی ہے اور خون چوستی رہتی ہے، ہمارے گجراتی میں اس کو جروئی کہتے ہیں۔ ہاں، ذوق۔ اگر چھوٹی جونک ہے اور اس نے کچھ خون چوسا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بڑی جونک ہے، کھٹمل سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کھٹمل نے کاٹا ہے، مچھر نے اگر کاٹ کے خون چوسا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ بڑی چچڑی ہوتی ہے جو جانوروں کو چپک جاتی ہے اور خون چوستی رہتی ہے، اور تو اگر بڑا ہے اور اس نے اتنا خون چوسا ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ بڑا ہوا ہے اور مجھے چپکا ہوا تھا، تو وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ کیونکہ بدن سے خون نکلا ہے، ناپاکی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور انسان پر جو چیزیں طاری ہوتی ہے اس میں ایک چیز نیند ہے۔ اب کس نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ بہت سارے لوگ اس بارے میں کنفیوژن میں مبتلا رہتے ہیں کہ میں تو سو گیا تھا بیٹھے بیٹھے، ایسے بیٹھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، صرف سونا وضو کو توڑنے والا نہیں ہے، صرف سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، چونکہ سونے کے اندر آدمی کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اب اس کی ہوا نکلی یا نہیں نکلی اس کو پتا نہیں ہے۔ جب بعض صحابہ کرام تو آدمی کو بٹھاتے تھے جب سو جاتے تھے کہ بھائی دیکھنا اگر میرا وضو ٹوٹ جائے تو بتا دینا، لیکن حنفیہ نے کیا کہا کہ جب سو گیا نا، ایسا سویا ہے کہ پیچھے کا جو حصہ ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہا ہے، ایسے سوتے سوتے ایسا ہو گیا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جو بندھن ہے، جو جہاں سے ہوا نکلتی ہے
وہ ایسا اٹھنے کی وجہ سے کنٹرول کے باہر ہو گیا۔ آدمی جب ایسے بیٹھا ہے یا نماز کے اندر رکوع سجدے سنت کے مطابق کر رہا ہے اور اس میں اگر اس کو نیند آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ پچھلا جو حصہ، اب ایسے ٹیک لگا کے آپ سو گئے، ایسے ٹیک لگا سو گئے کہ وہ چیز پیچھے سے ہٹا دی جائے تو آدمی گر پڑے، تو ظاہر بات ہے جو ٹیک لگا کے سویا ہے اس کی وجہ سے آدمی کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، یا ایسے لیٹ جاتا ہے اور لیٹنے میں صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیٹ گیا اور پچھلا حصہ زمین سے ایسے اٹھ گیا اور آنکھ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی، وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ آدمی کا اعضاء استرخاء مفاصل ہو جاتے ہیں، سونے کی وجہ سے سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا کہ ہوا نکلی ہے یا نہیں نکلی، تو حنفیہ نے کہا کہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو ایک چیز جو انسان کو پیش آتی ہے وہ نیند ہے، اور نیند کی وجہ سے یا تو چت لیتا ہو آدمی، یا پٹ لیتا ہو، یا کروٹ پہ لیتا ہو، یا تکیہ لگا کے کسی سہارے سے، یا کسی اور ایسی شکل جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا لے کر سو جائے۔ مثال کے طور پر آدمی اس طرح سے سو گیا، ایسا کر کے بیٹھ کے سو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ پچھلا جو حصہ ہے وہ زمین کے ساتھ ٹکا ہوا نہیں ہے، اس سے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا نکلی یا نہیں نکلی، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بغیر سہارا لی ایسے بیٹھ کر سو جائے، ایسے ویسا ہی ذکر کر رہا ہے اور ذکر کرتے کرتے نیند لگ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس کو جھوکا ایسا آیا کہ گاڑی پلٹ گئی تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری اچھا، انبیاء علیہ السلام کا وضو نیند کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ ابھی بھی سوال اس پہ ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ پھر فجر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی، ایک جنگ کا موقع تھا، اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بلال کیا کرتا ہے، اسے میں اٹھا دوں گا، اور سب سو گئے، اور حضرت بلال بھی سو گئے، ایسے سو گئے کہ فجر کی چلی گئی اور سورج کی جب دھوپ نکلی تو آپ کی آنکھ کھلی، کریں چلو اس جگہ کو چھوڑو، یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تو اب سوال یہ کہ دل جب سوتا اور حضور کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، تو پھر یہاں پر کیا ہوا، کیا کہیں گے، کیا جواب؟ دیکھو ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، علم حدیث ایک بہت لمبا بڑا علم ہے۔ اب ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی پھنسے ہوئے، ابھی تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنسے ہوئے، یہ گہرائی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو سوتا نہیں تھا، آپ کی آنکھیں سوتی تھی، اور یہ سورج کا نکلنا آنکھ سے دکھتا تھا، بھائی آنکھیں تو سوئی ہوئی ہیں اور آنکھوں سے دکھتا ہے کہ سورج نکلا یا نہیں نکلا، اس سے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کتنی صبح ہو گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نیند ہوتی تھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، چاہے وہ کسی بھی ہیئت کے ساتھ سوئے ہو۔ دوسری چیز جو انسان کو پیش آتی ہے بے ہوشی، بے ہوش ہو جانا، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، یا تو کسی کو جنون ہے، پاگل پنا ہے، یا مرگی کی کھینچ آنے کی، یا نشہ ہے، اس سے بھی بے ہوشی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، کیونکہ اس میں بھی احساس نہیں رہتا ہے آدمی کا، احساس ہو تو پتہ چلے کہ بھائی میرے اندر سے کچھ نکلا یا نہیں نکلا ہے۔ اور تیسری چیز ہے نماز کے اندر قہقہا لگانا، قہقہا۔ دیکھو آدمی ہنستا ہے تین طرح سے، ایک تو کہتے ہیں تبسم، جس کو مسکراہٹ کہتے ہیں، اسمائل۔ اچھا، دوسرا ہے ضحک۔ تبسم تو یہ ہے کہ صرف ہونٹ کے اوپر ہی مسکراہٹ ظاہر ہو، اور ضحک کا یہ ہے کہ ایسا ہنسے کہ آدمی صرف وہی سن سکے اور کوئی نہ سن سکے، اور قہقہا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی سن سکے، مطلب یہ ہے کہ ہو تو سن سکے، یہ نہ سوچے کہ یہاں کوئی نہیں تھا اس لیے نہیں سنا تو قہقہا نہیں ہے،
کوئی ہو تو سن سکے. اب حنفیہ کو لوگ بہت زیادہ الزام دیتے ہیں، حنفیہ پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ حنفیہ نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد کے اوپر کہا کی وجہ سے وضو کو ٹوٹنے کا حکم لگا دیا. صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی نابینا کے آگے جا رہے تھے اور وہاں پہ پانی کا کوئی کھڈا تھا، اس میں وہ گرے. پیچھے والے صحابہ کو ہنسی آ گئی، زور زور سے ہنس دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ جو بھی ہنسا ہے وہ اپنا وضو بھی پھر سے کرے اور نماز بھی پھر سے پڑھے. یہاں یہ ضعیف حدیث ہے، اس کے باوجود حنفیہ نے اس کو دلیل کے طور پر لیا کہ جو کوئی آدمی رکوع سجدے والی نماز ہوگی اور اس میں اگر اتنے زور سے ہنسے گا جاگنے کی حالت میں تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ ایک اصول ہے، اس وجہ سے یہ سب قاعدے ہیں. اگر جنازے کی نماز میں زور زور سے ہنس دیا کوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر آدمی سو گیا نماز میں اور اس میں کہا لگا نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جس کنڈیشن کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا، اس پوری کنڈیشن کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا کہ بھئی اس کی حالات کے اندر، حالانکہ کہا میں کیا ہوتا ہے، وضو کیسے ٹوٹے گا؟ کہا میں کوئی چیز نکلتی تو ہے نہیں. آدمی زور زور سے کھلکھلا کر ہنسے گا تو بدن سے کچھ نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا. پھر بھی کہا کہ حدیث ہے اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا. کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو بھی لوٹاؤ نماز بھی. بھائی تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کیسے ہنستے ہو؟ اللہ کے سامنے ہنسی آتی رب العالمین کے سامنے، اور وہ بھی کھلکھلا کر ہنسنا. تو یہ حکم لگا دیا. تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی نماز کے اندر صرف مسکراہٹ ہے تو نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا. لیکن اگر ضحک کیا ہے یعنی اتنا زور سے ہنسا کہ وہ خود سن سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اتنے زور سے ہنسا ہے کہ خود سن سکتا ہے اور دوسرا بھی سن سکتا ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اگر کوئی سجدے تلاوت کر رہا تھا اور زور سے ہنسا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے. جنازے کی نماز رکوع سجدے والی نہیں ہے، اس میں اگر کوئی زور سے ہنسا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ نواقض وضو ہے اور وہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ان چیزوں کو نہیں جانیں گے تو پھر آدمی بغیر وضو کے رہے گا اور عمل کرتا رہے گا، وہ نہیں سمجھے گا کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے. اور کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ظاہر بات ہے وہاں تو بہتا خون نکلتا ہے نا. اور کوئی ہے؟ ہاں ہاں دیکھو کپڑے پر اگر اتنا خون ہے، اتنا یا اس سے کم ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دھو ڈالے اس کو. اور ایک بات کلیئرلی سمجھ لیں کہ نجاست جس جگہ پہ لگتی ہے اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے. ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کپڑا ناپاک ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اگر رات کو لنگی استعمال کی تھی اور لنگی کے اوپر کچھ لگا ہے، اتنا ہی حصہ 3 مرتبہ دھو ڈالے، کپڑا پاک ہو جائے گا. اسی طرح سے بلڈ جس حصے پر لگا ہوا ہے اس کو 3 دفعہ دھو لے، تینوں، اور خوب نچوڑ کر تیسری دفعہ نچوڑ کر دھو لے، کپڑا پاک ہو جائے گا. چاہے داغ لگا ہوا ہے کوئی بات نہیں، داغ لگا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کپڑا پاک ہو جائے گا. ننگا ہو کے تو غسل کر رہا ہے اور وضو کر لے تو ہو جائے گا، لیکن بلا وجہ ننگے ہونے کی اجازت نہیں ہے. آدمی غسل کر رہا ہے اور غسل کے پہلے اس نے وضو کر لیا تو کوئی بات نہیں، وہ وضو چلے گا اس کا. شرمگاہ کو دیکھنے سے دیکھو. ہاں یہ سوال ایک اور ہے، بہت سارے حضرات کیا کہتے ہیں کہ یار اس نے موبائل دیکھا اور موبائل میں ایسی چیزیں دیکھی، اس کا وضو کہاں ہے؟ بھائی وضو اس کا باقی ہے. ہاں اگر اس نے ایسی چیزیں دیکھی جس کی وجہ سے مزی نکل گئے تو وضو ٹوٹ گیا، اور کوئی ایسا ہے اس کے اندر کوئی ایسی ایفیکٹ دوسری نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ نہ وضو کے بعد آئینے میں نہیں دیکھ سکتے، آئینے میں دیکھ سکتے، کوئی پرابلم نہیں ہے.
گالی بات جو گالی تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن بول دیا تو کہ تیرا وضو چلا گیا. نہیں، وضو نجاست نکلنے سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گالی بولتے رہے. اسے نکل گیا تو بھائی وضو باقی ہے اپنی جگہ. اور کوئی؟ اگر آپ کو وضو کا ثواب چاہیے، تو آپ کو مستقل وضو کر لینا چاہیے. دیکھو، آپ نے پورے بدن پر پانی بہا دیا، آپ کا وضو ہو گیا ہے، لیکن آپ کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نیت نہیں. لا وضوء لمن لم ینوی، ایک حدیث ہے کہ اس آدمی کا وضو نہیں جس نے نیت نہ کی ہو. تو بغیر نیت کے آپ بارش کے اندر گھومتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ سب آپ کا کھلا ہوا ہے، چہرہ کھلا ہے، یہ کھلا ہے، اور یہاں پر بھی آپ کو پانی لگا اور آپ نے ایسا ہاتھ پھیر کے نیت کر لی کہ میرا مسا ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا. ہاں، آپ نے وہ سوئمنگ پول کے اندر پاکی کی حالت میں پاک پانی میں ڈبکی لگائی اور نکل آئے، آپ کا وضو ہو گیا ہے. کیونکہ وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ تو ادا ہو گئے. اب کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ابھی 2 دن پہلے کی بات، اور یہ مسئلہ بار بار آتا ہے. میں ابھی سے آپ کو کہہ دوں کہ کبھی کبھی جب دانت نکلواتے ہیں، آپ اکھاڑتے ہیں، تو اس وقت ڈاکٹر ایک دوائی ڈال کے پیک کر دیتا ہے، وہ کہا کلی مت کرنا. آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو نماز پڑھنے کا وضو کرنا ہے تو کلی تو ناک. ارے بھائی، کلی فرض ہے؟ کلی تو فرض نہیں، کلی تو سنت ہے. تو بغیر کلی کے وضو تو ہوگا کیا؟ ہو جائے گا آپ کا وضو. تو ٹھیک ہے، کلی نہ کریں. دیکھو، ایک فقہ ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے. اور کوئی؟ نہیں، خود بند نہیں ہوتا ہے، راستہ لگا دیا ہے، نکلتا ہے. ظاہر ہوتا ہے کہ اندر ہی رہتا ہے، باہر آ جاتا ہے. اگر باہر آتا ہے تب تو وضو نہیں رہے گا. دیکھو، ایک چیز ہے، آپ کا پیشاب کا قطرہ یہاں سے نکلا اور یہاں تک آیا اور اوپر نہیں آیا، آپ کا وضو باقی ہے. جب اوپر آ گیا یہاں سیرے پر تو وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے بلڈ اگر اندر ہی ہے اور باہر نہیں آ رہا ہے تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ سمجھیں گے کہ یہ وضو ہوا ہے، ظہور ہوا ہے، خروج نہیں ہوا ہے. خروج نجاست سے وضو ٹوٹتا ہے، ظہور نجاست سے نہیں. نجاست ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر اتنی دیر، اور پھر اس کا مسئلہ پھر آ جائے گا معذور کا، کہ 5 نماز تک اگر ایسا اس کا بند ہی نہیں ہوا، اسٹاپ ہی نہیں ہوا، تو پھر اس کا مسئلہ دوسرا آئے گا، معذور والا مسئلہ آئے گا. وہ معذور کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ آدمی ایک دفعہ وضو کر لے اور پورے ٹائم میں جتنی نماز پڑھنی وہ پڑھ سکتا ہے. پھر جب یہ ٹائم نکل جائے اور دوسری نماز کا ٹائم آئے تو پھر وضو کر لے اس وضو سے. یہ اس وقت ہے، اس کو معذور کہتے ہیں. جیسے کہ کسی کو ہوا نکلنے کی ایسی شکایت ہے کہ پورے 5 ٹائم کی نماز میں اس کو ٹائم ہی نہیں ملا، ایسا ملا ہے نہیں، موقع ہی نہیں لگا کہ وضو جاوے اور نکل جاوے، تو کیا کرے؟ تو 5 ٹائم کا نماز ایسا ہو گیا کہ اس کو نہیں ملا تو پھر وہ معذور کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اور پھر معذور کا یہ حکم ہے کہ وہ نماز کا وقت شروع ہوگا، جیسے کہ استحاضہ والی عورت، وہ عورت جس کو منتھلی تو نہیں ہے لیکن بلیڈنگ بند نہیں ہو رہا ہے، ہاں بلیڈنگ بند نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو مستحاضہ کہیں گے، بیماری والی عورت. تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جب وقت شروع ہو تو وضو کر لے، چاہے خون نکلتا اس کا نماز ہو جائے گی. وہ معذور کے حکم میں آ جائے گا. تو وہی اس کا بھی وہی سلس بال کہتے ہیں اس کو عربی میں، سلس بال. پیشاب کا سلسلہ مطلب کہ بند ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا، معذور. لیکن ایسا آدمی امامت نہیں کر سکے گا، معذور. اور کوئی؟ نہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے. ثواب حاصل کرنے کے لیے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے. تو کیا مطلب؟ بعضوں نے کہا کہ وجود الاعمال بالنیات، اعمال کا وجود یہ ڈیپینڈ رکھتا ہے نیت پر. لیکن حنفیہ کہتے کہ نہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں،
اور بازو میں سوئے ہیں نکائی صاحب، نیند میں ایسے ہی ٹھوک دیا، یہ اٹھ گئے تو وجود میں آئے، ایک عمل وجود میں آیا کہ نہیں، بیدار ہونے کا، بیدار کرنے کا، لیکن میں نے کوئی نیت نہیں کی تھی ہیں، تو بغیر نیت کے عمل وجود میں آ سکتا ہے، لیکن بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا. وضو ہو جائے گا آپ کا بغیر نیت کے، لیکن ثواب نہیں ملے گا. اور صبح ہر وقت دیکھو، ہاں ہر وقت جب ہے ہاں ایسے آدمی کو چاہیے کہ ایک نماز کا اینڈنگ ٹائم اور دوسری نماز کا بگننگ ٹائم نزاکت ہے. ہاں وہی حکم ہوگا اس کا. چل نکلتا ہی رہتا ہے اس کا کلر سے بال. اس چیز کے ڈراپ ہے. You should, if small drop, no problem for prayer, but again and again if the urine will collect it is big amount, and it is not allowed to play with this cloth. So first time when you feel the drop, you should wash 3 times, and third time very tightly you wash it. Okay. اور کوئی ہاں عدت دیکھو، عدت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک عدت طلاق، ایک عدت وفات. عدت طلاق اور عدت وفات. عدت طلاق جو ہے، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا وہاں تک اس کی عدت شروع نہیں ہوگی، اور عدت وفات جہاں شوہر گزرا کہ اسی وقت سے وہ اس کی عدت شروع ہو جائے گی. اب اگر اس کو بعد میں پتا چلا تو پھر وہ دن شمار ہو جائیں گے، کیونکہ وفات تو ہو گئی تھی، وہیں سے اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے. اور کچھ مسجد میں بڑے گا جنازہ ہوئے، ہاں وائف گھر پہ آ سکتی مسجد سے؟ نہیں، جب شوہر گزر گیا تو اب عورت کو گھر ہی رہنا ہے. وہ مسجد میں آ کے کیا کرے گی؟ اس کو اگر چہرہ دیکھنا ہے تو گھر جا کے دکھا دے. اب اس کے لیے گھر سے نکلنا منع ہے 4 مہینہ 10 دن تک. البتہ آفیشلی ورک اگر ہے، آفیشلی ورک جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو وہ جا سکتی ہے. اور اگر اس کو گھر پہ کبھی کمانے والا نہیں ہے تو وہ دن میں جاوے اور رات کو اسی گھر میں آئے جہاں شوہر کے ساتھ رہتی ہے. اور اگر شوہر ایسا، وہ مکان ایسا ہے کہ وہاں پہ ڈر لگتا ہے، یا جو مالک ہے اس کا آنر وہ ٹریول کرتا ہے یا کرایہ زیادہ لیتا ہے اور یہ اس کو افورڈیبل نہیں ہے، تو پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. اور جس عورت کا طلاق کی عدت ہے اس کا تو نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، روٹی کپڑا اور مکان یہ سب چیزیں شوہر کے ذمہ ہیں، اس لیے اس کو نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عورت عدت میں ہوتی ہے اس عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ بیوٹی کا سامان استعمال کرے. ہاں البتہ اب یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، طلاق کی کئی قسمیں ہیں، 1 دی ہے، 2 ہے، 3 دی ہے، یہ سب مسئلہ ہے. لیکن جب 3 دے دی ہے تب تو اس کے لیے بیوٹی ویوٹی کرنا نہیں ہے. اگر 1 یا 2 دی ہے تو کچھ بیوٹی کرے تاکہ شوہر کو اٹریکشن پایا جائے اور پھر رجوع کر لے. یہ سارے مسئلے ہیں. تیل نہیں لگا سکتی سر کے اوپر، خوشبو استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے کیا اس کو شوق بنانا ہے. شوق کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی شوق ہے وہ سب اس کو بند کرنے پڑیں گے. ہاں اپنے گھر میت لے جاؤ اور عورت کو دکھا دو، چہرہ دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے مرد کو.
اس لیے کہ جب شوہر گزر گیا اب اس کی عدت شروع ہو گئی. اب عدت شروع ہو گئی تو گھر سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. کس کا عدت کا مسئلہ یہ تو اللہ کا حکم ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر واشہرا. چونکہ نکاح اس کا ختم ہوا ہے, اس کا ایک غم ہے. نکاح نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جب نکاح ایک نعمت ختم ہوئی ہے تو کہا کہ اب اس کا افسوس کا اظہار کر. صرف شوہر کے گزرنے پر 4 مہینہ 10 دن کی اس کو عدت ہے اور سوگ کرنا پڑے گا. باقی کسی اور کے گزرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ نکاح ختم ہوا ہے, اس کو افسوس کا اظہار کرنا ہے. ہاں بولو. ہاں نہیں, دیکھو بات کیا ہے کہ طلاق کی جو عدت ہوتی ہے اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر نے اس کو نکاح سے نکالا, ابھی اس عورت کے پیٹ میں شوہر کی کوئی امانت ہے کہ نہیں وہ دیکھنا ہے. اگر دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے, مثال کے طور پر یہاں نکاح ہوا ہے, شوہر نے یہاں نکاح کیا, لڑکی پی جی کے اندر ہے اور کسی کے اندر دونوں کے ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو عدت نہیں. ہاں کوئی بھی ہو, طلاق ہوگی تو عدت ہوگی. تب بھی عدت تو ہے. دیکھو قرآن کا لفظ بالکل کلیئر ہے, والذین, اور وہ لوگ, یتوفون منکم ازواج یتربصن, جن میں جو عورتیں جن کے شوہر گزر جائے وہ اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن روکے رکھے. اب اس کا اندر یہ نہیں کہا کہ بوڑھے ہو یا جوان ہو, کچھ نہیں, اس کا بھی شوہر گزرے گا, اس کو عدت گزارنا 4 مہینہ 10 دن. ہے ہاں ہاں ہاں, رات کو تو اس کو وہیں آنا ہے. ہاں یہ مجبوری ایسی نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ایسی مجبوری ہونی چاہیے کہ جیسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور ڈاکٹر بغیر اس کو دیکھے دوائی نہیں دے گا تو ظاہری بات ہے اس کو جانا ہی پڑے گا. ہاں بہت بڑی وعید ہے. حدیث میں آیا کہ اگر کوئی آدمی امام سے پہلے جائے گا رکوع سجدے میں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے جیسا کر دے, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بدل دے. اس لیے امام سے آگے بڑھنا بہت بڑا گناہ ہے. سلام کے اندر بھی امام جب تک پورا سلام نہ پھیرے آدمی کو سلام نہیں پھیرنا چاہیے. اور دوسری ایک بات کہہ دوں کہ امام جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو بہت سارے مسبوق کھڑے ہو جاتے ہیں. مسبوق یعنی جس کی زکات مس ہوئی ہے اس کو کھڑا نہیں ہونا ہے جب تک میں دوسری, ہو سکتا ہے کہ میرا غلطی ہوئی تو میں سجدے سہو کروں اور آپ کھڑے ہو کے پھر آپ کو سجدے میں آنا پڑ جائے. جب السلام علیکم میں نے پہلا کہا اور پورا کر لیا تو اب آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور پھر جب دوسرا ایسے کیا تو پھر آپ کہیے. اور جب آپ کی زکات چھوٹی ہے تو میں جب دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں تب اٹھنا چاہیے کہ اب بات خلاص ہو گئی کہ اب یہ سجدہ نہیں کرے گا. ایک سلام کے بعد امکان ہے کہ سجدہ سہو کرے, اب آپ گئے کھڑے ہو گئے, اب آپ کو آنا پڑ رہا ہے سجدے میں. آپ سلام کریں تو میں سلام لوں کہ بعد میں؟ نہیں, آپ کو سلام کرنا ہے. ایک سلام ہاں ایک سلام میرے بعد. کئی لوگ یہاں نہیں لیتے ہیں. نہیں سلام تو کر. دیکھو اصل میں کیا ہے, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, ائمہ کا اختلاف ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ ایک سلام پھیر کے سجدے سہو کرو, بعض ائمہ کہتے ہیں کہ سلام کے بغیر ہی سجدے سہو کرو. اس لیے اس میں گنجائش ہے. ہاں اگر کوئی نہیں کرتا ہے, حنفی ہے تو اس کو کرنا چاہیے السلام علیکم, امام کی تابع داری کرنی چاہیے اور پھر سجدہ سہو کرنا چاہیے. اور اگر کوئی دوسرا امام ہے اور اس نے ایسے ہی سجدہ سہو کیا تو ٹھیک ہے. ہاں ہم نے اگر السلام علیکم کہہ دیا بات خلاص ہو گئی. ہاں
इंडिविजुअल पढ़ेगा। हाँ, अब चूंकि आपको तो आपका सवाब मिल गया, आपकी नीयत थी जमात ज्वाइन होने की। सहाबाए किराम जब मस्जिद में पहुंचते थे और देखते रहे कि नमाज हो गई है तो सब इंडिविजुअल पढ़ते थे। हाँ, लेकिन शवाबी के नजदीक मसला दूसरा है, यह हनफिया का मसला है। हाँ पढ़ते हैं, वो तो मैंने कहा ना कि बात, इसलिए मैंने फैजल को क्या उस दिन जवाब दिया था कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके ऊपर किसी को हम रोक लगा दें, अगर करते हैं तो उनके ऊपर ये सख्ती कर, लेकिन वो तरीका गलत है कि हाँ देखो उतनी बार मुझे वाली बात भी याद आ गई मुझे। देखो क्या होता है कि एक आदमी आया और उसने देखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, तो अब उसको पीछे हाथ मार के लोग क्या करते, इमाम बनाते हैं, वो गलत है, गलत है। दूसरी बात ये है कि एक आदमी लाइन में सब बनी हुई है, एक अकेला एक आदमी है, तो कहा कल वाहिद शैतान, अकेला आदमी नमाज ना पढ़े जमात के अंदर, अकेला ना रहे, किसी आगे को आगे से खींच के ले आए। लेकिन आज के जमाने में खींच के लाओगे तो एक थप्पड़ देगा, क्या मुझे क्यों ले जा रहा है, क्योंकि इल्म नहीं है। वो थोड़ी सोचेगा कि भाई वो एक से दो भले है, एक से भले दो करने के लिए मुझे ले जा रहा है, तो हाँ इल्म नहीं है। नहीं टूटेगा। क्या नहीं, वो इख्तिलाफ है। हनफी में ये है कि अकेला पढ़ ले, शवाफी के नजदीक तो गुंजाइश है। हाँ क्या, हाँ जमात कर सकते हैं दूसरे इमामों के नजदीक, शवा हनफिया के नजदीक नहीं। बात दफा ऐसा होता है कि जिसकी ज़कात गई है उसको लोग हाथ मार के उसके पीछे खड़े हो जाए, अरे वो खुद ही तो अभी डिब्बे में डिब्बा बना हुआ था, उसको इंजन बना दिया आपने। हाँ ये भी तो हो सकता है कि वो बेचारा अपनी कोई सुन्नत पढ़ता और आप फर्ज की, एक तो उसका जो इंजन है वो तो मोटर वो कार का है और पीछे खड़ा हुआ है वो फर्ज नमाज ट्रक लगा रहा है। और कोई Hanafi, no problem. If she is his wife or his daughter or his mom, otherwise you can do, everybody has personal desire, it can be create the problem. But if you Shafi, Imam Shafi rahmatullah break the wuzu. Hanafi no problem. Maliki, perhaps no problem. Especially Shafi. बिना टोपी के नमाज तो हो जाती है, लेकिन बेअदबी है। अल्लाह के सामने खड़े हैं तो टोपी के साथ खड़े हो, लेकिन अगर किसी को आदमी को ये सोचता हो कि मेरे बाल बड़े तो मेरे बाल भी सजदे में जावे, वो एक कैफियत की बात है, वो अलग मसला है। बाकी आम हालात में टोपी सुन्नत भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी पहनते थे, टोपी पर इमामा भी होता था, ये ज़ादुल माद में लिखा है। हाँ हाँ देखो, औरत को हक करना, अपने क्लोज रिलेटिव यानी बीवी है तो रोज कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन चुपके से की, सबके सामने। बेटी है तो बेटी के साथ भी करने में हरज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर गर्मा गर्मी हो गई बदन में तो बीवी हराम हो जाएगी, इसको हुर्मत मुसाहरत कहते हैं। अगर सास ने दामाद को गले लगा लिया और सास को गर्मी पैदा हो गई या दामाद को गर्मी पैदा हो गई तो उसकी बेटी हराम हो जाएगी। इसलिए ये मुआनका और मुसादरा, आपने तो सवाल अच्छा किया, हमने तो अल्लाह माफ करे फिल्म में बाद लोगों को देखा कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम के साथ हक करते हैं, तो बिल्कुल जायज नहीं है। जो अगर अजनबी है, अजनबी का मतलब याद रखना, हमारी जबान में अजनबी का मतलब है कि हु डज नॉट नो, अननोन पर्सन, अननोन पर्सन नहीं, जिसके साथ आप निकाह कर सकते हो, ये अजनबी है। लिहाजा खाला की लड़की अजनबी है, मामू की लड़की अजनबी है,
پھوپھی کی لڑکی اجنبی ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے شیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی نہیں، بالکل بات تو کر سکتے ہیں پردے سے، لیکن یہ ہے کہ اس کا پردہ ہے۔ دیکھو سالی کے ساتھ نکاح حرام ہے، لیکن کب تک حرام ہے؟ جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے، جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے وہاں تک سالی حرام ہے۔ اگر بیوی اس کی بہن نکاح میں نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اس لیے محرم اس کو کہیں گے جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح حلال نہ ہو، جیسے کہ سگی بہن ہے، سگی پھوپھی ہے، سگی خالہ ہے، سگی بیٹی ہے، سگی بھتیجی ہے، سگی بھانجی ہے، تو ان کے ساتھ تو کبھی بھی نکاح حلال نہیں ہے، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ اور جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ، جیسے کہ سالی۔ اور آپ کا خیال ہے؟ اچھا، اور ہاں بولو۔ ہاں کوئی حرج نہیں، تحیت المسجد تو پڑھ سکتے، لیکن جمعہ میں اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام منبر پر کھڑا ہو گیا نہ اس وقت کوئی نماز ہے نہ اس وقت کوئی بات چیت ہے، کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں۔ ہاں کون سا؟ ہاں منبر پر، یہ اکثر علماء کا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں کچھ گنجائش تو نکلی، لیکن علماء نے کہا ہے کہ یہ پہلے زمانے میں تھا، شروع زمانے میں اسلام میں، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ انگلش میں بالکل نہیں دے سکتے، سب امام۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، میرا سفر ہوا تھا یہیں سے نیوزی لینڈ سے مدینہ سعودی کا، اور ریاض کے اندر پورے ملک کے مفتی شیخ ابراہیم سے ہماری ملاقات ہوئی جو نابینا تھے، اور ہم لوگوں کا جو وفد تھا یہاں کا، انہوں نے جا کے شیخ کو یہ سوال کیا کہ وی آر ان نیوزی لینڈ، پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا عربک لینگویج، سو وی کین وی ڈو خطبہ ان انگلش؟ نیور۔ پھر چلوڑی کی کہ the people do not understand only 2 sentences or 3 sentences, not more۔ اور یہ بات کلیئرلی سن لو، خطبہ کا معنی بیان نہیں ہے، جمعہ کا جو خطبہ ہے it is not a speech and بیان، it is the ذکر ہے۔ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ۔ If the khutbah is bayan and speech, when Hazrat Usman radiallahu ta'ala stand up on the minbar, he said Alhamdulillah, he sat down, he never said any more, only said Alhamdulillah। If Alhamdulillah is zikr, so khutbah is completed। If the khutbah is bayan, so khutbah is not completed, because he said only Alhamdulillah। It is the reason mostly ulama say you don't give khutbah in Angrezi, other language. If you don't like, you before khutbah or after khutbah, you explain what did you say۔ بہتر تو یہ ہے کہ جیسے نماز میں بیٹھے تو وہ ایسے رکھے، کوئی بات نہیں۔ ہاں طبیعت کے ساتھ عربی۔ دیکھو بعض علماء کے نزدیک ہاتھ اٹھانے کی گنجائش ہے، ہاں حنفیہ منع کرتے کہ دل سے آمین کہو۔ خطبہ درود شریف، ایون ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، when the khutbah that time if imam read this ayah, you don't say loudly Allahumma salli ala, but slowly۔ بیسن خطبہ اذا خرج الامام
فلا صلاۃ ولا قلم. دیکھو دو خطبوں کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے تو دل میں دعا کرنا ہے، وہاں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. اور وطر کے اندر بعض امام جیسے شوافی ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک ہاتھ اٹھانا ہے، حنفیہ کے نزدیک ہاتھ اٹھانا نہیں، ایسے ہی دعا کرنا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اس لیے کوئی اگر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو وہ اپنے طریقے سے صحیح ہے شوافی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک. حنفیہ کے نزدیک سنت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے، ایسے ہی دعا کریں. ہے دل میں بولے، دل میں بولے، زور سے نہیں. ہاں دل میں کرو. شوافی کے نزدیک تو کوئی پرابلم نہیں، حنفیہ منع کرنے کہ بس دل میں دعا کرو جو مانگنا ہے. ہاں 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 تو امام کے پیچھے تو اس کو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے. تب تو صرف شکلیں ہی اختیار کریں، جو بھی الحمدللہ یا جو بھی آتا ہو کچھ پڑھ لے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے اور پھر سیکھنا شروع کر لے. نہیں نہیں، حنفیہ کے نزدیک ڈیورنگ دا پریئر یو کین لرن. لرننگ اینڈ ٹیچنگ ناٹ الاؤڈ ان دا پریئر. ہاں نہیں ایسا نہیں، ایسے ہی سیدھے. ایسا کریں گے تو ایسا لگے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے. خطبہ خود نماز 2 رکعت کی قائم مقام ہے. ہاں اسی لیے تو واجب ہے، اور وہ بھی پہلے ہونا ضروری ہے. نماز سے پہلے ضروری 2 رکعت پڑھتے ہیں ہم فرض، اس سے پہلے خطبہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ.